چیزوں اب مجھے قریب سے قریب تک نظر آ رہا ہے کہ نسل کشی کی پوری پلاننگ ہو چکی اور پورے کے پورے کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، اس میں کوئی کچھ نہیں کرے گا. سارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سیاست ہو سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہیں تنہا کر دیا جائے گا. اور اگر ایسا کیا جانے والا ہے جیسا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا، اوگانڈا میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، برما میں ہوا، تو یاد رکھنا یہ ہماری آوازیں آواز رہ جائیں گی. پھر تم اپنے ارد گرد صرف مردے ہی دیکھو گے، اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھو گے. آپ کو پتہ نہیں آپ کا رمضان یہاں اچھا گزر رہا ہے، کئی لوگوں کی دکانیں لٹ چکی ہیں، ان کا کون سا رمضان ہے. کئی مسجدیں جلائی جا چکی ہیں، ان کی کون سی تراویح ہے. کس جرم میں اور کس پاداش میں یہ مارے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اب حل کیا ہے؟ یہ جینوسائیڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نسل کشی کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اب غفلت سے اٹھنا ہوگا. تم سالوں سے سوتے آ رہے ہو، سالوں سے سو رہے ہو، اور ایک قوم پلاننگ پہ پلاننگ کر رہی ہے، منصوبے پہ منصوبے تمہیں ختم کرنے کے، اور تم چادر تانے سوئے ہو. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. یہ شاعروں نے جگایا بھی تھا اور تم سے کہا بھی تھا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب تمہارے لیے حل کیا ہے؟ میں قرآن کی طرف آتا ہوں. قرآن کی طرف میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے کا دستور ہے. آج کے زمانے میں ہماری مصیبتیں ہیں، ہم قرآن کے پاس لے جاتے ہیں، ہمارا حل بتا. قرآن ایک جگہ نہیں، کئی جگہ تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے حل بتا رہا ہے. سب سے پہلا حل فرماتا ہے رب ذوالجلال، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. آج اگر تمہیں کسی بات میں الجھن ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ایک بات ہو گئی. دوسری بات رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، اپنے آپس میں اختلافات کی آگ کو مت بھڑکاؤ. قرآن کا یہ فرمان تمہارے لیے رہنما اصول بن کر کے آیا. تم نے ہزار اختلافات اپنے ہاں ایسے رکھے ہیں، تمہارے تو ایک دوسرے کے سلام بند ہیں، ایک دوسرے کے مصافحے بند ہیں، فقط سلسلوں کے نام پر تو یہاں جنگیں ہیں. تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا کسی نے متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا. میں پورے ہند کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج تمہارے اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرابلم سب کا سیم ہے، پرابلم سب کا سیم ہے. میں اپنے عقیدے کی اتحاد کی بات نہیں کرتا. میرا عقیدہ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ میں کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن اگر ملکی مفادات اور اس طرح کے سیاسی حالات درپیش ہیں تو پھر مومنین کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے. تمہارے سارے سلسلے جو مدینے تک پہنچتے ہیں حق ہیں، سارے پیروں سے وابستہ رہو، لیکن میرے عزیزوں بجلیاں اب یہاں گر رہی ہیں، اب آسمان تمہارے سر پر آ چکا ہے. تمہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اپنے یہ اختلافات ہٹاؤ. چھوٹے ایک محلے میں 4 جماعتیں ہیں جن کا آپس میں میل ملاپ نہیں، سلام کلام نہیں ہے، اور تمہارے اوپر دشمن پورے جو کروڑوں کو ماننے والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور قتل عام کے منصوبے ہوتے ہیں. میں تمہارے اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، یونٹی برقرار رکھو، پھر دیکھنا رب ذوالجلال کی مدد بھی آئے گی. یہ ایک چیز نہیں، قرآن نے اور حل بتائے. تمہارے ہاتھوں میں آج قرآن اٹھا کر دیکھ لینا، کوئی پیج کھول لو، ایک بار قرآن کھولو اور تم انگلی رکھو، تم اپنے آپ سے پوچھو کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ حد تو یہ ہے 90% ایسے لوگ ہیں سمجھ میں آنا تو دور کی بات، ان کو تلاوت صحیح سے نہیں آ رہی ہے، پڑھنا صحیح سے نہیں آ رہا ہے. پھر تم اپنا فون اٹھاؤ، آئی فون ہے تمہارے پاس، بڑے بڑے فون ہیں، اٹھاؤ، واٹس ایپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، فیس بک بھی سمجھ میں آ رہا ہے، انسٹا بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ارے نہیں پڑھا تھا اسکول میں لیکن پورا موبائل چلانا سمجھ میں آتا ہے.
تو نے اس قدر حساسیت کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنا سیکھ لیا، تیرے مولا کے جو میسج تجھے آئے تھے وہ پڑھنا تک نہیں آیا، تو پھر اس کی سزا ہوگی، اس کی سزا ہوگی۔ میں نے ایک بڑے مفکر اور مفسر سے سنا، یہودیوں کو جو سزا دی گئی تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو، اور اگر کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر تم کو قوم و ظالموں کے حوالے کر دیا جائے گا، انجام کے لیے تم خود تیار ہو۔ اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی۔ تم نے قرآن کو جو اپنے پیچھے ڈال رکھا ہے، قرآن سننے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اس کی سزا تو ملے گی۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑنے کا مطلب یہ پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو پھر دیکھو مولا کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس نے اعلان فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو حل یہی ہے کہ واپس جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا اسی جگہ پر آ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں چھوڑا تھا وہاں آ جاؤ، پھر دیکھنا یہ جینوسائیڈ کا یا پھر نسل کشی کا جو بھی منصوبہ بنائیں گے، میرا مولا فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کفار منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کس کے مکر کو، کس کے پلان کو اسی کے جال میں پھنسانا، یہ مولا تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے فرماتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو انہی چالوں میں، انہی جالوں میں عذاب کے شکنجے میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میری آخری بات یہ ہے، ابھی رمضان باقی ہے، توبہ کے ایام باقی ہیں، توبہ کر لو، اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کر لو۔ اے نوجوانوں، اگر آج بھی تم باز نہیں آئے اور اب بھی اگر تم عیاشی کو ہی پسند کرتے ہو تو پھر ہمارا تمہارا کیا تعلق ہے؟ پھر تم جیو اور پھر ان خون ریز جنگوں کا انتظار کرو جہاں کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہنے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔